بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسلامیات کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا تیسرا حصہ پڑھیں گے جس میں ہم پارہ نمبر 6 میں موجود صورتیں اور ان کے اہم مضامین کو دیکھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے پارہ 4 تا 6 کی قرات کر سکیں، اور دوسرا SLO ہے قرآن کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر سکیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ آج ہم پارہ نمبر 6 میں موجود صورتیں اور ان کے اہم مضامین کو پڑھیں گے۔ آپ نے اپنے طور پر بھی پارہ نمبر 6 کے بارے میں تمام بنیادی معلومات جمع کرنی ہے۔ مثلا اس پارے میں کون کون سی صورتیں موجود ہیں، ان صورتوں کے نام کیا ہیں، ان صورتوں کے نام کا مطلب کیا ہے، اس پارے میں کل کتنی آیات اور رکوع موجود ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ چھٹے پارے کا نام کیا ہے اور اس میں کون کون سی صورتوں کے اہم مضامین موجود ہیں۔ چھٹے پارے کا نام لا يحب اللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ لا يحب اللہ، اور اس کے مضامین کے اعتبار سے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے سورۃ النساء کا بقیہ حصہ۔ پہلا حصہ پارہ نمبر 5 میں آ چکا ہے۔ سورہ نساء کا بقیہ حصہ پارہ نمبر 6 میں موجود ہے، اور دوسرا حصہ ہے سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ یعنی سورہ نساء کے بقیہ حصے میں 3 اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ وہ 3 اہم باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، یہود کی مذمت کی گئی ہے۔ یہود کہتے ہیں ان لوگوں کو جو یہودی مذہب پر عمل پیرا ہوں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس تشریف لائیں گے۔ سب سے پہلے حصے میں یہود کی مذمت کی گئی۔ دوسری اہم بات سورہ نساء میں نصارہ یعنی عیسائیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو کر عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے تھے، یعنی ان سے محبت اور عقیدت میں جب بہت زیادہ غلو ہو گیا تو یہ لوگ عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 ہیں۔ تیسری اہم بات میراث کے بارے میں ہے۔ بہنوں کے حصے مذکور ہوئے یعنی ان کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ایک بیٹی کو نصف، ایک سے زیادہ کو 2 ثلث، اور اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ دوسرا حصہ یعنی سورہ مائدہ کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس پارے میں 5 اہم باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ سورۃ المائدہ میں جو حصہ اس پارے میں موجود ہے اس میں 5 اہم اور بنیادی باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے اوفوا بالعقود، یعنی وعدوں کو پورا کرنا، ہر جائز عہد اور عقد کو پورا کرنا اس کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے آپس میں کوئی وعدہ ہو، کوئی عقد یا عہد ہو یا معاہدہ ہو، یا عالم ارواح میں تمام انسانوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا
وہ وعدہ ہو۔ نمبر 2، حرام چیزیں ذکر کی گئیں، یعنی بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، وہ بھی حرام کے زمرے میں آئے گا۔ تیسری چیز طہارت یعنی پاکی کے بارے میں کچھ مسائل ذکر کیے گئے ہیں، یعنی وضو، تیمم اور غسل کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ چوتھی اہم بات حابیل اور قابیل کا قصہ ہے کہ کیسے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ قتل اور چوری کے احکامات بھی اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پانچویں اہم بات یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ یہ ہیں وہ کل 5 باتیں اور 5 اہم مضامین جو کہ سورہ مائدہ کے 6 پارے میں موجود حصے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے سورہ نساء کے بقیہ حصے میں موجود 4 باتیں اور سورہ مائدہ کے ابتدائی حصے میں موجود 5 باتیں اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہیں۔ ان کے علاوہ پارہ نمبر 6 سے متعلق دیگر معلومات بھی آپ نے خود تلاش کرنی ہے، اپنے پاس لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ چلتے ہیں گھر کے کام کی جانب۔ گھر کا کام آپ کی کتاب کا سوال نمبر 2 ہے، جس میں آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ آپ کے سامنے کل 5 جملے لکھے گئے ہیں جن میں خالی جگہ موجود ہے۔ آپ نے ان خالی جگہ کو پر کرنا ہے، اور کیسے پر کرنا ہے؟ آپ نے ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے، اور جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے آپ نے اس کی تلاش کرنی ہے۔ اگر تلاش میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ کین ٹیب پبلشر سے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگلا گھر کا کام سوال نمبر 3 ہے۔ آپ نے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آپ کی کتاب میں کون سے پانوں کا ناظرہ شامل ہے؟ سوال نمبر 2، قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سوال نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کس چیز کا اہتمام ضروری ہے؟ سوال نمبر 4، سورۃ النساء کی ابتدا کون سے پارے سے ہوتی ہے؟ اور آخری سوال ہے، قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ یہ تمام انتہائی آسان سوالات جو آپ سے پوچھے گئے ہیں، آپ نے ان کے جوابات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ آخری گھر کا کام اور ضروری گھر کا کام، پارہ نمبر 6 مسجد کے امام یا قاری صاحب سے تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ پارہ نمبر 6 بھی آپ کے ناظرہ کے حصے میں شامل ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے آج کا سبق اچھی طرح سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور آپ ناظرہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 6 کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔